جیسے ابھی شہاب قادری صاحب نے بتایا کہ ثنا صاحب کی کتاب کا 18 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اب میں گزارش کروں گا شہزاد انصاری صاحب سے، کیونکہ ثنا صاحب کی کتاب کو جو ہے وہ بصارت سے محروم افراد کے لیے جو ہے سبق آموز کہانیاں، اس کے بعد اس کا بھی اجرا ہو چکا ہے. اس پہ اظہار خیال کے لیے میں شہزاد انصاری صاحب کو دعوت دوں گا. محترم جناب سفیر پاکستان اور ہمارے معزز مہمان، سب کو میرا سلام. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب اور تمام اسکینڈینیویا میں بسنے والوں کو مبارکباد پیش کروں گا اس قیام کی، اقبال اکیڈمی کی. مجھے آج کتاب کے حوالے سے بلایا گیا ہے، وہ بھی بیرل اسکرپٹ پہ جو بنی ہے، لیکن میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ کہنا تھا، جو ہماری بھی پیاری بچی نوشین جو ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے کہہ چکی ہیں. کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ شاہ بھائی نے پورا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میں صرف اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کروں گا کہ کسانہ صاحب کی کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے اس کے ٹائٹل کیونکہ ہے کہ بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں، تو میں نے کہا یہ بچوں کے لیے نہیں، یہ تو جو اساتذہ ہیں اور والدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہے. اصل میں انہی کے لیے ہے اور وہ پڑھنی چاہیے. اور ایسے بہت سارے سوال جو یورپ میں ہمارے بچوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں جس کے مناسب جواب شاید ہم دے نہیں پاتے، وہ اس کتاب میں بڑے خوبصورت طریقے سے کسانہ صاحب نے ان کو سمیٹا ہے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ اس کتاب کا انگریزی اور نارویجن میں ترجمہ ہو چکا ہے اور مزید زبانوں میں اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو میں نے پھر درخواست کی ہندی میں بھی اس کا ایک ترجمہ ہو. اور بڑے ڈرتے میں نے یہ درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں بالکل ہونا چاہیے. اور ہندی میں میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ ہندی زبان میں جب میں نے اس کو شروع کیا اس کا ترجمہ، تو بہت سارے الفاظ یعنی کہ شبد ایسے تھے جو مجھے کچھ احساس ہوا کچھ صفحوں کے بعد کہ یہ کتاب کا ترجمہ میری ہندی کو پرکھنے یا اس کی قابلیت کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا ہے جو کسانہ صاحب نے اپنی کتاب میں بچوں کے لیے دیا ہے. تو اس کو کچھ صفحوں کے بعد اس کی لینگویج کو آسان کر کے، جہاں رہنمائی ہے وہاں رہنمائی ہی ہے ہندی میں، وہ مارگ درشن نہیں ہے، نہ ہی کتاب کو پستک کہا گیا ہے، تو وہ اس طریقے سے اس کو آسان زبان میں اس کا ترجمہ کیا. اور اس کے بعد یہ میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ پاپا یہ کتاب تو جو بصارت سے محروم افراد ہیں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو اس پہ پھر ہم نے کافی سرچ پہلے سویڈن میں ہی شروع کی کہ کوئی ایسا پرنٹنگ ہاؤس ہو یا ایسا کوئی کمپوزر ہو جو اس کتاب کو نابینا افراد کے لیے اس کو ترجمہ کرے اس کا یا اس کو لکھے. وہ ہمیں ملا نہیں، لیکن اتفاق سے آن لائن ہمیں ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں، بینائی، سلمان الہی صاحب کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا اور پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، تو اس پہ پھر ہم لوگوں نے اردو اور انگلش میں اس کی ہم نے اسکرپٹ تیار کروایا. اور یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ جو پرنٹنگ مشین ہے، یہ اس کی ایجاد کہہ لیں یا یہ جو سب سے پہلے مشین بنی وہ سویڈن سے ہی بنی. اور اس کا جو پیپر ہے وہ ایک خاص پیپر ہوتا ہے جس پہ ایمبوس ہوتی ہیں وہ جو اس کے جی، وہ پیپر بڑا مہنگا ہوتا ہے. اور سویڈن میں اگر وہ آرگنائزیشن آپ کو جو ہینڈی کیپ آرگنائزیشن ہے وہ ہیلپ کریں تو وہ فری پیپر ملتا ہے. لیکن اس کتاب کا کی سب سے بڑی جو وجہ تھی یہ اردو میں تھی، تو اس کے پڑھنے والے محدود ہیں. اور پاکستان میں بھی 20 کروڑ کی آبادی میں صرف 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب جو محروم ہے بصارت سے. تو اتنی چھوٹے طبقے کے لیے یا اس کو ہوں گے کوئی بھی کام مطلب آگے بڑھ کے کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں اس میں. لیکن جن لوگوں نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دیا پاکستان میں، وہ یہاں پہ ہیں نہیں لیکن ضرور یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کا بھی شکریہ. اور سب سے زیادہ تو ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا ان کی جو تحریریں ہیں وہ مجھے تو متاثر کرتی ہیں، اور واقعی یہ کتاب نے مجھے کافی متاثر کیا. تو میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک گزارش ہے آپ سب سے
کہ اگر تو آپ نے یہ کتاب لے لی ہے، اچھا یہ میری سیل پیج نہیں ہے تو کتاب ضرور لے لیں، وہاں پہ ہے، اور اگر لے لی ہے تو پھر بھی لے لیں، گفٹ کرنے کے کام آ جاتی ہے. بہت شکریہ. جی شہزاد بھائی ذرا ایک منٹ یہیں پہ کھڑے رہیے گا. میں اسٹیج سیکرٹری صاحب سے اجازت لی ہے. انہوں نے اتنا زبردست کام کیا، یعنی ہندی میں جب انہوں نے ٹرانسلیشن کی میرے لیے حیرت تھی کہ یہاں اسٹاک ہوم میں ہمارے پاکستانی کوئی ایسا بندہ ہے جو ہندی لکھ سکتا ہے. تمام کتابوں کے ٹائٹلز انہوں نے بنائے، اور اس کے بعد یہ جو بصارت سے محروم لوگوں کے لیے یہ میرا خیال یہ تو امیزنگ تھا. تو میں اپنی جانب سے کسانہ بکس کی جانب سے ان کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں. سفیر صاحب اور باقی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، تو میں پہلے جناب آپ کو یہ تحفہ پیش کرنا چاہوں گا. یہ جناب آپ کی خدمات کے اعتبار سے چھوٹا سا تحفہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کی ریکگنیشن ہے سر آپ نے دی.